اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، یہودیوں سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بدبخت اور سرکش قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور انبیاء کرام کو کسی نہ کسی وجہ سے ستاتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کسی کو نہ ستاتے تھے، نہ کسی کے مال اور دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت اور مزدوری کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے، اللہ اور اس کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ لہٰذا ایک صحابی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 انبیاء کرام کو اور 170 صالحین کو شہید کر دیا تھا، جو انہیں بلائی اور اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے تھے۔ لہٰذا ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ محترم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی مظلوم انبیاء کرام میں سے اللہ تبارک و تعالی کے ایک نیک، صالح اور برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ اکثر غمگین رہا کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی اور رشتہ دار ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلہ کو آگے بڑھا سکے۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نوازے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام میرا بیٹا جاری رکھے گا۔ اس وجہ سے آپ نے اللہ کے دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑھاپے میں ہی اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ رکھنا، اور یہ اتنا بہترین نام ہے کہ یہ نام پہلے کسی نے نہیں رکھا، اور یہ بندہ اور یہ بیٹا آپ کا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت مقبول ہوگا، اور وہ اس خراب اور بے راہ قوم کی خوب اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس رشتے کی وجہ سے آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، لہذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی بردبار، حلیم، پاک باز، متقی، کفایت شعار، عابد، رقیق القلب، شرم و حیا کے پیکر اور سادہ زندگی بسر کرنے والے انسان تھے۔ غذا بقدر ضرورت کھاتے اور لباس اتنا ہی پہنتے جس سے صرف ستر پوشی ہو سکے۔ آپ کو محبت تھی بیابانوں اور جنگلوں سے، لہٰذا زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگلات اور بیابانوں میں گزارا۔
جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد کو بطور غذا استعمال فرماتے، اور جب پیاس لگتی تو نہر سے ہی پانی پی لیتے تھے، نہ زمین اور جائیداد اور نہ کوئی گرتا، جہاں رات ہوتی وہیں پر بسیرا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم صادر فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہے، اور میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کے انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا ایک بادشاہ جو عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک اور بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا، اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فحش حرکات اور واقعات کے خلاف آواز بلند کرے، لہٰذا انہوں نے بھی یہ آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو قید کر لیا، لیکن پھر بھی وہ ان سے ڈرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی، نیک اور برگزیدہ انسان ہیں۔ نیز بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی داشتہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے انتہائی بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ کی داشتہ آپ کے جانی دشمن بن گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص اور موسیقی کی محفلیں جمی، جس میں بادشاہ کی داشتہ کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے سحر آمیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کرنے کا کہا، اور مشورہ کرنے کے بعد چونکہ ماں تو پہلے ایسے موقع کی طاق میں تھی، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر پھر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کو رد نہ کر سکا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے میں بھیجا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے تو وہ زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ روم کا سیزر البیریس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اپنے بھتیجے انٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ انٹیپا نے ہیرود کو شکست دی۔
اس نے ہیرود کو زنجیریں پہنا کر سر عام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ باہر آ کر ان کو پتھر مار رہے تھے۔ شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سرکش، سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار بھی دریافت ہوا۔ اس میں خود خلیفہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، اور ان کے سر کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔